ندیم یہ بتائیے کہ پاکستان کی 73 سالہ جو تاریخ ہے اور اس کے جو مختلف ادوار، اس کے جوار بھاٹا جو ہیں، اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے، اور اگر سیکھا بھی ہے تو کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں سیکھا؟ اور زیادہ اہم سوال ہے مستقبل کے لیے کہ کیا ایسی وہ چیدہ باتیں ہیں، وہ چیدہ اسباق ہیں جو ہمیں آج سیکھنے چاہیے، ان کو دہرانا چاہیے تاکہ وہ ہم انہیں ریپیٹ نہ کر سکیں؟ تھینک یو رضا. ریاستی لیول پہ، حکومتی لیول پہ، سماجی لیول پہ سب پاکستانیوں نے اور زیادہ تر پاکستانیوں نے تاریخ سے ایک چیز جو سب سے زیادہ سیکھی ہے وہ ہے کہ when the going gets tough go Islamic. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنا ہے تو کہہ دیں کہ یہاں غیر اسلامی کام ہو رہا تھا. آپ نے کسی کی زندگی لینی ہے تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اسلام کے لیے کیا ہے. آپ سے کوئی بہت بڑی سیاسی غلطی ہو جائے، اکنامک غلطی ہو جائے، یا کوئی غلطی ہو جائے، سوشل غلطی ہو جائے، تو کہہ دیں میں اس لیے کر رہا تھا کہ اسلام خطرے میں تھا. تو یہ تو ذرا لائٹ ہارٹڈ سٹارٹ لیا. بٹ دیکھیں، تاریخ سے سیکھنے کے لیے آپ کو پہلے تاریخ سیکھنی پڑے گی. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک تو اسٹیٹ لیول کی تاریخ ہے جو ایوالو کرتی آ رہی ہے 1947 سے، اس کا ایک اپنا ہی فلیور ہے. پھر اس کے اندر حکومتیں آ کے 19-20 آگے پیچھے چیزیں کر دیتی ہیں. لیکن ایز وی سین کہ ناٹ ایوری بڈی ایکسیپٹس دیٹ ہسٹری. سندھی نیشنلسٹ ہو یا سندھی ہو، بلوچ ہو، پشتون ہو، اس ریجن کی ہسٹری کے بارے میں ان کی اپنی ہسٹری ہے، ان کے اپنا آئیڈیا آف ہسٹری ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا. اینڈ دے آل بلیو کہ جو ہمیں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اس میں ان سب کا رول ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر برٹش کے خلاف کوئی اسلام کے نام پہ کھڑا ہوا تو اس کا نام لے لیا جاتا ہے ہسٹری میں. اگر وہی کوئی بندہ فائٹر پشتون ہو یا کوئی اور ایتھنک گروپ کا ہو یا کمیونسٹ ہو فار ایگزامپل، اس کو ایکسپنج کر دیا جاتا ہے. تو یہ ذرا کمپلیکسٹیز ہیں. تو فرسٹ آف آل تو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا اگر ہمیں ہسٹری سے سیکھنا ہے تو کون سی ہسٹری سے سیکھنا ہے. پہلے تو ہم اپنی صحیح ہسٹری ڈیولپ تو کریں. ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ جی نیشنلزم کو کریٹ کرنے میں یو نیڈ سرٹن ٹریڈیشنز اینڈ myths are required to create a nation. بٹ ابھی تک ہمارے پاس سمجھ نہیں آ رہا کہ دیکھیں، کافی لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے تو ہم تو وہ کہیں گے کہ جو ہمیں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اس سے ہم نے بہت سیکھا، ہم ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یا میرے ایسے لوگ کہنے ہم نہیں سیکھتے تو ہم پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ آپ تو ہسٹری کو نہیں مانتے، آپ تو اپنی ہسٹری خود کریٹ کرتے ہیں. تو پہلے میرے خیال میں یہ جو کمپلیکسٹیز ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. پھر دیکھیں گے کہ کون سی ہسٹری ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا، چھوٹی موٹی، یا چھوٹی موٹی تو نہیں کہوں گا، کافی حد تک ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہت بڑے لیول پہ ہوئی ہیں. ایسٹ پاکستان چلا گیا، پرائم منسٹر کو ہم نے ہینگ کر دیا. ہم جیسے میں نے کہا تختہ بھی جب الٹتے ہیں تو وہ بھی ہم اسلام کے نام پہ الٹ دیتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے. تو the thing is we have to be inclusive in the right sense. اگر ہم ہسٹری کریٹ کر رہے ہیں، نیریٹو نیشنل کریٹ کر رہے ہیں، تو سب کا انپٹ از ریکوائرڈ. کسی کو ہم ایلیمینیٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. پھر ہم کچھ سیکھ سکیں گے جو ہسٹری آئے گی. لیکن کافی ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل آج کل جو یہ چل رہی ہے ڈبیٹ، آفیہ زیادہ جانتی ہیں اس کے بارے میں، اور ڈاکٹر ہوڈ بوائٹ مجھ سے ڈیفینیٹلی زیادہ جانتے ہیں. یہ جو سنگل کریکولم کی بات ہو رہی ہے، یونیفارم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اگر اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں when ڈاکٹر صاحب will be here, this is yet another mistake we are making. وہ کہتے ہیں نا insanity is by when someone keeps creating the same mistake over and over again thinking کہ نئی چیز کو نکل آئے گی. We are on that path still because we are not even sure کہ ہسٹری کون سی ہے جس سے ہم سیکھیں اور کس ہسٹری کے بیس پہ ہم اپنی پالیسی میکنگ یا پلاننگ کرتے ہیں.
صحیح. جی بہت آپ نے جو ہے میرے خیال سے جو ایک کامن لیسن آپ نے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ خطرے میں تھا. میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ قرۃ حیدر کا ایک ناول ہے آگ کا دریا, اس میں ایک کیریکٹر جو ہے کمال, وہ جب یہاں پر ہجرت کر کے آتا ہے کراچی میں ہی, آپ کے شہر میں ہی آتا ہے, تو وہ بار بار وہ کہتا ہے کہ یار یہ یہاں پر کیوں اسلام خطرے میں, کہ کرکٹ کا میچ ہار جاؤ تو اسلام خطرے میں ہے, کوئی بارش زیادہ آ جائے, پانی کھڑا ہو جائے تو اسلام خطرے میں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مطلب اسلام کو کیا سمجھ رکھا اور کیا بنا دیا ہے اس دین کو. بہرحال یہ ایک بحث ہے. میں عافیہ کی طرف بڑھتا ہوں. عافیہ, ندیم نے کچھ بہت سے موضوعات اور تھیمز کو پک کیا, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے جو اسپیسیفک چیز ہے کہ پاکستان کے, ہمیں آگے کا بھی سوچنا ہے کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں, جو کہ اس ملک کی 50% سے زیادہ آبادی ہے, اگر آپ عدد و شمار بھی دیکھیں, تو ان کی جو جد و جہد رہی ہے اسٹرگل پچھلے 73 سال سے اور مستقبل میں, آپ اس کو کیسا دیکھتی ہیں اور انہوں نے کیسے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور کیا وہ مزید کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں ٹورڈز اے مور پروگریسو پاکستان؟ پہلے تو رضا اس میں ایک کریکشن ہے کہ ایکچولی 50% سے زیادہ نہیں ہے, مگر وہ ایک الگ بحث ہے. جو ندیم نے بات کی ہے نا کہ پاکستانی نیشن سٹیٹ کی شناخت کے حوالے سے, صرف مذہبی شناخت نہیں, بہت سی مختلف آئیڈینٹیٹیز جو ہوتی ہیں ایک ریاست کی, اس کا سوال جو ہے شروع دن سے کمپلیکیٹڈ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا اس سے بھی زیادہ ایک بنیادی سوال ہے اور بہت عرصے سے رہا ہے کہ پاکستانی ریاست کا ذکر مذکر یا پھر نسائی لحاظ سے کیا جانا چاہیے, یعنی کہ اس پاکستان میل. اور میری فیمنسٹ کولیگز جو ہیں وہ تو کلیئر ہیں کہ بالکل پاکستان ایک سنی میسکولن ریاست ہے, جہاں کے اکثر سننے میں آتا ہے کہ ہمارے کلچر میں عورتوں کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے, بہت عزت دی جاتی ہے, اور کہ ریاست جو ہے وہ معروف خواتین کو اعلیٰ درجہ دیتی ہے, جیسے کہ مادر ملت, دختر ملت, قوم کی بیٹی, اور اب تو قوم کی بھابھیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو یہ تو اپنی جگہ ایک فرضی قسم کی جس کو کہتے ہیں عہدے دینا, یہ مرد حضرات ہی طے کرتے آئے ہیں. اور جب یہ ان اخلاقی پرسکرپشنز میں عورتیں فٹ نہیں ہوتی ہیں, نہیں ہونا چاہتی ہیں, یا اختلاف کرتی ہیں, یا مذمت کرتی ہیں, یا اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہیں, تو ان کو غیر قرار دیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے حال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے, اور مستقبل پہ بھی جاتے ہیں, مگر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی ریاست کو ایک نئی برین ویو سی آئی ہے, جہاں وہ خواتین سیلیبریٹیز کو, جیسے کہ وینا ملک ہیں یا مہوش حیات وغیرہ ہیں, فنکارہ کو حب الوطنی کا ترجمان بنانے چاہ رہے ہیں. اور یہ ایک دلچسپ جینڈر ٹویسٹ ہے 21ویں صدی کی. جو یہ قومی منصوبہ بندی کا پروگرام ہوتا ہے, یہ دس از این انٹرسٹنگ یوز آف دا جینڈر کویسچن. لیکن بات یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عورتوں کے مکمل حقوق کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے, صرف کنڈیشنل حقوق کی بات ہوتی ہے. باوجود اس کے پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی عورتوں نے جتنی ترقی ضرور کی ہے, ماضی میں آپ دیکھیں کبھی بھی اتنی خواتین سیاستدان, پبلک آفیشلز, صحافی, پروفیسرز, انجینئرز, فنکارہ, اور بلکہ رضا خواتین مذہبی لیڈرز بھی پہلے کبھی نہیں پائی گئی ہیں. تو ظاہر ہے ترقی ہوئی ہے, این جی اوز میں مڈل کلاس خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے, جنرلی حقوق کے بارے میں شعور, ٹیکنالوجی کا ایکسیس ہو رہا ہے. لیکن مستقبل کیا, آج دن تک بھی کوئی انقلابی یا معنی خیز ترقی نہیں ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو معیاری فہرست میں پاکستان کا جو درجہ ہے وہ یا سب سے کم ہے یا سیکنڈ فرام دا باٹم ہے. اور اس کی 3 بنیادی پوائنٹس ہیں جس کی میں سمجھتی ہوں, میں آپ کو وہ دہرا دوں کوئکلی. دا ریزن کہ there has not been radical change اور convincing change یا equal change. پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر سویلین جمہوریت کبھی نہیں جمی ہے, اور جب تک ملٹری کی مداخلت گورننس میں رہے گی, مساوی اور جمہوری حقوق کا حصول کرنا یہ ناممکن ہے.
اور جو پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں، اقلیتیں ہوتی ہیں، یا محنت کش طبقوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جب تک جمہوری نظام نہیں آئے گا، یہ جمہوریت ہی وہ ذریعہ ہوتا ہے جس سے مساوی حقوق کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جس کی وجہ سے برابری اور ایکوالٹی نہیں آئی ہے یا چینج نہیں آیا، کہ جائیداد اور وراثت کے قوانین میں عورتیں برابر کی حقدار نہیں ہیں پاکستان میں، بلکہ ہماری جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے، اب دس از کوائٹ شیم فل کہ 73-74 ایئرز لیٹر آپ کی سٹیزن شپ ایکٹ میں صنفی طور پہ ہم فل سٹیزنز ہے ہی نہیں، ان کے مطابق ہم صنفی برابری ہے ہی نہیں۔ تو اگر ہماری شناخت ہمیشہ کے لیے والد اور شوہر کے ساتھ ہی جڑی رہے گی تو یہ ایک بہت بڑی لیک آف آٹونمی ہے۔ اور تیسری اور آخری رکاوٹ جو بنیادی میں سمجھتی ہوں وہ ہے ہماری فیملی لاز کے حوالے سے۔ شادی میں، طلاق میں مکمل برابری نہیں ہے، خلا کے جو شرائط میں، جو بچوں کی کسٹڈی کا سلسلہ ہے، اس میں عورتوں کو بے حد ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ شادی کے جو قوانین ہیں اس میں بھی ایک تمام جو اثاثے ہوتے ہیں وہ مشترکہ بنائے جائیں، ورنہ جب علیحدگی ہوتی ہے تو عورتوں کی کوئی فائنینشیل سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان سارے حقوق سے انکار کرنے کا سہارا جو ہے نا، یہ اکثر مذہب اور ثقافت بہانے بنائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ترقی کرنی ہے مستقبل میں فوری، تو یہ فوری طور پہ یہ جو یقینی بنانی ہوں گی یہ حقوق ہے، ادروائز وی آر گوئنگ ٹو ریمین لاسٹ اینڈ سیکنڈ لاسٹ ان دی ورلڈ۔ ٹھیک، تھینک یو عافیہ۔ یہ آپ کے جو آپ نے مختلف سوالات اٹھائے ہیں، اس کے اوپر ہم بالکل بات کریں گے۔ جمہوریت کا سوال، قوانین کا سوال، اور جو ریاست کی شناخت جو ہے، اور یہ اگلا مسئلہ وہی ہوگا۔ میں امبر آپ کی طرف آتا ہوں، پھر میں ڈاکٹر ہد بھائی، ویلکم ٹو دا پروگرام، تھینک یو فار جوائننگ اس ارلیئر۔ امبر، میں آپ سے بات کروں گا کہ جو میڈیا کا ایک بہت اہم رول رہا ہے ہر دنیا کے ہر ملک میں ہے، پاکستان میں بھی ہے، ذہن سازی کا، پبلک نیریٹیوز جو ہیں ان کو بتانے کا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون سچا ہے، جھوٹا ہے۔ اور اس لحاظ سے آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا ایسی میڈیا کی جو ہے رول رہا ہے، اور مستقبل میں ہم اسے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آئی نو بہت براڈ سوال ہے، لیکن آپ اس کو اپنی مرضی سے ایڈریس کر لیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور میں اپنے آپ کو ریئلی ڈو فیل ڈس ایڈوانٹیج، آپ جیسے نامور اور دانشور جو ہے نا ساتھ بیٹھے ہوئے، میں تو صرف ایک صحافی ہوں۔ میں ابھی کی بات کروں گی، کیونکہ ابھی مجھے جو نظر آتا ہے کہ جو ذہن سازی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، میڈیا کا کردار جس کی بات کر رہے ہیں، وہاں ایک ڈومیننٹ نیریٹو ہے کہ بیانیہ ہے، اور جو آوازیں، جو ڈسینٹ کی آوازیں ہیں، جو اختلاف کرتی ہیں، جو اس موجودہ رجیم کے اختلاف کرتی ہیں، وہ مین اسٹریم میڈیا میں اب موجود نہیں ہیں۔ جہاں تھوڑے بہت انگریزی اخبارات بھی کچھ ایسی باتیں کر سکتے تھے جو پہلے کرتے تھے، وہ بھی اب اتنی زیادہ گزشتہ 2-3 سال میں قطغنوں کا شکار رہے ہیں، پریشرز، دباؤ پہ بہت رہا ہے، فائنینشیل خاص طور پر، اس کی وجہ سے۔ تو میرے خیال میں میڈیا اس وقت ایک طرح سے یرغمال ہے، اور یرغمال اس طرح سے ہے کہ جو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، اور میں ہائیبرڈ رجیم ہی کہوں گی، اس کے حق میں ہے، وہ بہت کامیاب رہتے ہیں، وہ ان کو ہر قسم کی آسانی موجود ہے۔ جو تھوڑا بہت اختلاف کرتے ہیں، جو ڈسینٹ جن کی ہے، ان کو نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے، ان کی آوازیں جو ہے دبائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے۔ ہم ایسے پہنچے کب ہیں اور کہاں؟ یہ 2-3 سال میں ایسے ہوا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ایسے بڑے میڈیا گروپس ہیں، چاہے اس میں ہم ڈان شامل کریں، اس میں ہم جیو اور جنگ شامل کریں، میر شکیب الرحمان کی گرفتاری کو تقریباً میرے خیال میں 150 سے زیادہ دن تو ہو چکے ہیں، وہ ایک طرف ہے۔ جو جس قسم کی ہمیں واٹس ایپ پہ جس قسم کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم اس پہ نہیں بات کر سکتے، اس پہ نہیں بات کر سکتے، احتیاط کریں، یہ سب چیزیں 2-3 سال سے چل رہی ہیں۔ اور اب ایسا we've reached this point where جہاں مجھے، اور میں شاید یہاں نا امیدی کا اظہار بھی کروں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے نکلنا اس وقت فی الحال مشکل لگ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی ہے، کچھ ایڈیٹرز تھے، they got together
وہ بھی ایک فورم تھا. جو یونین آف جرنلسٹ ہیں وہاں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اٹس آل ویری ڈیوائڈیڈ. میں کیونکہ زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہ رہی, میں ابھی کی بات کرنا چاہتی ہوں اور شاید مستقبل کی, جس پہ میں نے نا امیدی کا اظہار تو کر دیا ہے. ایک جہاں امید نظر آتی ہے وہ ڈیجیٹل پہ ہے, اور جیسے آپ کا نیا دور کا پلیٹ فارم ہے جس میں بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں جن کی کوشش ہے کہ یہ جو سینسرشپ ہے, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف آوازیں ہم شامل نہیں کر سکتے مین اسٹریم میڈیا پہ, جو اس بیانیہ کا حصہ نہیں بن سکتے, جہاں ہم ڈائیورسٹی نہیں دکھا سکتے, وہ یہاں آپ کو ملیں گی. اور اس کی وجہ بھی مجھے پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اب انحصار کرنے لگے ہیں سوشل میڈیا پہ زیادہ. ٹیلی ویژن کی ایک آڈینس ہے اور اس میں بالکل میں یہی کہوں گی کہ ملینز کی آڈینس ابھی تک ہے جو ذہن سازی کرتی ہے, جو اسی ایک بیانیہ جو زیادہ آپ کو نظر آتا ہے, جو ڈومینیٹ کرتا ہے, اس کو شاید فالو کرتے ہیں. مگر اتنی امید ضرور ہے کہ جو سوشل میڈیا کو اس وقت فالو کر رہے ہیں, جو آپ کے جیسے پلیٹ فارمز کو دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کلپس شیئر کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس کی وجہ سے شاید ریاست کو بھی خطرہ ہے یا ڈر ہے. ابھی تک فی الحال تو کوششیں کئی کی گئی ہیں قوانین اس کو ریگولیٹ کرنے کی, ابھی بھی بات ہوتی رہی ہے, لیکن فی الحال کیونکہ ریاست کو سوٹ بھی کرتا ہے سوشل میڈیا, ان کی بھی اپنی ظاہر ہے دنیا کو کچھ دکھانا ہے, ان کی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, اس کی وجہ سے ابھی تک وہاں ہم پہنچے نہیں ہیں. دوسری جانب ایک ریزسٹنس بھی نظر آتی ہے, کچھ خاص جو بہت متحرک ہیں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, گروپس ہیں, جو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, تو ان کی وجہ سے فی الحال ابھی وہاں بات نہیں پہنچی. تو اس وقت میڈیا جو ہے ابھی ظاہر اس کو کچھ حد تک ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں, اور جیسے میں نے کہا یہ 2-3 سالوں سے چل رہا ہے. فی الحال مین اسٹریم سے مجھے امید نہیں ہے, ابھی ڈیجیٹل سے ہے. اینڈ آئی تھنک جب یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی زیادہ فائنینشیل طور پر کچھ منافع کمانے لگے گا, کچھ ریونیوز ملیں گے, اس کی وجہ سے اس کو زیادہ تقویت بھی ملے گی, فروغ بھی ملے گا. I think we're still at the experimental stage and we're a little behind as well. ہم بھارت کو دیکھ لیں, دیگر ممالک میں دیکھ لیں کس طرح سے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کئی سال پہلے شروع ہو چکے تھے with their circumventing censorship. تو اس کی وجہ سے they have a slight edge, انہوں نے کچھ دیکھ لیا ہے. پاکستان میں ابھی آئی تھنک بیکاز آف دی فائنینشیل جو کرنچ ہے, جو ہماری اکانومی کا حال رہا ہے, اور پھر اس کے علاوہ we haven't been able to find that financial model, جس کی وجہ سے جہاں سینسرشپ نہیں ہو رہی وہاں لوگ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو پھر زیادہ فروغ ملے گا میرے خیال میں, میری نظر میں. جی بہت تھینک یو. آپ نے تو بہت جسے کہتے ہیں براڈ اور وہ انسائٹفل ریویو دیا ہے میڈیا کی فریڈمز کے اوپر, اور میڈیا فریڈم اس لیے ضروری ہے, جو عافیہ کی بات سے میں لنک کروں گا کہ بھئی جمہوریت کے لیے جمہوریت کا تصور آزاد میڈیا اور آزادی اظہار کے علاوہ ہے ہی نہیں. تو میں ڈاکٹر ہڈ بوائے کی طرف بڑھتا ہوں. ڈاکٹر ہڈ بوائے, اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے چاہنے والے دنیا بھر سے اس وقت آپ کو سلام کر رہے ہیں اور وہ ویلکم کر رہے ہیں, تو مجھے آپ کی اسٹار ویلیو جو ہے وہ اس وقت کافی جو ہے وہ ہائی مجھے دکھائی دے رہی ہے. تو دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی جو اکثریت ہے آبادی کی وہ ہے نوجوانوں کی, یوتھ کی, اور ان کے جو سب سے بڑے مسائل 2 ہیں, تعلیم, سکلز اور نوکریوں کا. اور تعلیم کے حوالے سے آپ اس کے اوپر بہت لکھتے بھی رہے ہیں, آپ نے اس کے اوپر مقالے لکھے ہیں, کتابیں لکھی ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ تعلیم کی ہم آگے بڑھتے وقت یہ اگلے جو پچھلے 73 سالوں میں جو کچھ ہم نے کیا, ہم کیسے وہ چیزیں نہ دہرائیں؟ کیا ایسا ہمیں سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے اور باور کرانا چاہیے ریاست کو بھی, معاشرے کو بھی, کہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ دیکھیں آس اور پاس, وہاں انڈیا ہے, وہاں ایران ہے, دیکھیں انہوں نے اپنا جو اسکول سسٹم ہے اور پھر یونیورسٹی سسٹم ہے وہ اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ بہت آگے نکل گئے. اور میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, بنگلہ دیش کو بھی دیکھیے. خیر اگر اور دور آپ دیکھیں تو اور بھی اچھی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی. ویتنام لیجیے, ویتنام جو بالکل پس گیا تھا امریکہ کی بمباری کے بعد, اب ادھر کا جو تعلیمی نظام ہے ایسے اسٹوڈنٹس پیدا کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کے نظام سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, ایک بین الاقوامی معیار ہے جس کے اوپر ہمیں پورا اترنا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے,
वही जो बाकी लोग करते हैं, जिसका मतलब ये कि आप तालीम से एक मखसूस मतलब लें, वो मतलब ये कि इससे तालिब इल्म का दिमाग खुले, वो अपने तौर पर सोच सके, वो प्रॉब्लम्स हल कर सके। और तालीम फिर एक सीढ़ी की तरह है, आप यहाँ से शुरू होते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, और चलते चलते आप फिर यूनिवर्सिटी में पहुंचकर फिर आप या तो इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, जो भी है, या फिर आप रिसर्चर बनते हैं। तो कोई नई ईजाद की जरूरत नहीं है यहाँ पे। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। अब जो खराबी हमारे तालीमी निज़ाम में है वो ये कि तो मुकम्मल रट्टे पे चलता है। आप देख लीजिए कि जो मैट्रिक एफएससी का निज़ाम है उसका मुकाबला कीजिए ओ और ए लेवल्स के साथ, तो फिर ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको दिखाई देता है। ओ ए में आपको जांचा जाता, परखा जाता है कि आपने कितना सीखा है कोई प्रॉब्लम हल करने की तरफ, जबकि वहाँ आपको पता है कि सिर्फ यादाश्त देखी जाती है। अब जो परेशान हूँ, और मैं एक अरसे से परेशान हूँ, कोई कह लीजिए कि 40 साल से परेशान हूँ कि रत्ती बराबर हम आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि एक सोच हमारी ऐसी बन गई है। वो सोच ये है कि बस जिस तरह से हम बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं उसी तरह से हम उनको साइंस भी पढ़ाएंगे। तो साइंस के हाफिज और रियाजी के हाफिज तो बहुत हमने तैयार कर लिए हैं, मगर वो जो एक्चुअली कर सकते हैं वो नापैद हैं, नजर ही नहीं आते। अच्छा, अब ये देख लीजिए कि मैं ये अपने तौर पे नहीं कह रहा हूँ, इसके बहुत सारे सबूत हमारे सामने हैं, मुंह बोलते सबूत हैं। देख लीजिए कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से भेजे जाते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, मिसाल के तौर पर मैथ ओलंपियाड है, फिजिक्स ओलंपियाड है, केमिस्ट्री ओलंपियाड है, कई ओलंपियाड्स हैं, और ओलंपियाड्स के अलावा भी और इस तरह के बैनुल अक़वामी कॉम्पिटिशन्स हैं। तो वहाँ सिर्फ वो पाकिस्तानी कुछ ब्रॉन्ज जीत लेते हैं या ऑनरेबल मेंशन जीत लेते हैं जो OA लेवल्स से गुजरे हैं। जो दूसरे से गुजरे हैं मैट्रिक एफएससी, वो तो चुने ही नहीं जाते, उस कंपटीशन में आ ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन जो OA लेवल से भी जाते हैं वो कोई सिल्वर या गोल्ड तो जीत ही नहीं सके आज तक, नॉट अ सिंगल सिल्वर और गोल्ड। इसके बरक्स आप देखें ईरान और इंडिया, वो तो कम बैक विद बैगफुल्स ऑफ दीज मेडल्स। तो बहुत बड़ा फर्क है। इसको ठीक करना कोई बहुत बड़े पैसे नहीं मांगता। तो अब थोड़ी देर पहले हार्वर्ड वालों ने एक प्रोग्राम किया था 14 अगस्त के सिलसिले में, वहाँ शफकत महमूद साहब थे। तो वो कह रहे थे कि देखो अब हम सब कुछ ठीक करने वाले हैं, अब हम फॉरेन एजेंसीज के पास जाएंगे, उनसे हम खूब सारी रकम लेकर आएंगे। अरे भाई, आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं। हम जितना खर्च करते हैं ना, चलो इससे ज्यादा करना चाहिए, मगर वो कुछ कम नहीं है। बांग्लादेश और इंडिया और ईरान वो हमसे कम नहीं वो तकरीबन उतना ही खर्च करते हैं, लेकिन जो लर्निंग आउटकम्स है बिल्कुल मुख्तलिफ। अब आप देख लीजिए कि इसके असरात फिर क्या होते हैं। मैं ये देख रहा था ILO की रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया कि जो पाकिस्तानी मशरक़ वुस्ता जाते हैं, खुसूसन UAE और सऊदी अरब, तो वो किन कैटेगरीज में रखे गए हैं। Only 1% is doctors, engineers, computer scientists, सॉफ्टवेयर वगैरह। कोई 2% है जो नर्सेज, टेक्नीशियंस और दूसरे कैटेगरीज में। बाकी जो है 97% सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड, जिसका मतलब ये कि यहाँ हम वहाँ मजदूर भेज रहे हैं, वो जो वहाँ पर खड्डे खोदते हैं या बिल्डिंगें बनाते हैं, या उससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है। भाई, ये तो हमारे तालीमी निज़ाम
की खराबी आया करता है। एक आखिरी बात मैं ये कहूंगा, ये तो अफरादी कुव्वत की बरामद की बात है ना, आप अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में, पूरे अमेरिका में आपको एक भी रियाजी का प्रोफेसर नहीं मिलेगा पाकिस्तानी। Not one single mathematics professor in the whole of the United States. इससे तो क्या कहूं, आंसू मेरे निकलते हैं। चलिए थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जिस तरह मैं हूं, आपको 12, 14, 15, 20 मिल जाएंगे, बट नॉट वन मैथमेटिक्स प्रोफेसर। अभी क्या खराबी है? वो खराबी ये नहीं कि हम कम जहानत के मालिक हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर देखे हैं कि मुझे तो रश्क आता है कि काश कि मेरा आधा दिमाग में, जिनका जो उनका दिमाग है मेरा उसका 50% होता। इतने खूबसूरत जहन है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, उनको थर्ड क्लास तालीम मिली है, वो क्या से क्या बन सकते हैं। ये हमें सोचना है कि व्हाट इज इट दैट वी नीड टू डू सो दैट दे कैन बिकम अब्दुल सलाम्स, और अब्दुल सलाम से भी शायद आगे। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर हुड बॉय, ये बहुत अच्छा आपने जो है हमें बताया भी कि पाकिस्तान में तालीम का जो मसाइल है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा और अब ये देखेंगे कि आगे ये जो आजकल हो रहा है सिंगल नेशनल करिकुलम, इस पे भी बात करेंगे, और जो मुस्तकबिल की जो राहें हैं और क्या हम वो ऐसी जो है स्टेट की तरफ से इंटरवेंशंस हो सकती हैं जहां से जो आपने बयान किया पिछले अपने इब्तदाइये में, हम उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए रिवर्स करने के लिए नदीम, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जो शनाख्त का मसला है या आइडेंटिटी का जो मसला है अव्वल दिन से, कि क्या पाकिस्तान में मजहब कितना होना चाहिए, क्या ये थियोक्रेसी है, क्या ये सेमी थियोक्रेसी है, और वो एक एस वर्ड होता है उसका नाम भी लेना जो है वो तो गुनाह है, क्योंकि अगर आपने उसका नाम ले लिया तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो ये बताएं, ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, क्या पाकिस्तान, आप इस पे बहुत लिख चुके हैं मॉडर्न इस्लाम के ऊपर और मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स के ऊपर, जो उनकी स्ट्रगल्स रही हैं 20वीं सदी में, 19वीं सदी में, तो क्या हम इसकी तरफ मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स अ मोर मॉडर्न वर्जन या एनलाइटेंड वर्जन ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी? मेरे ख्याल में प्लान तो ओरिजिनली यही था, इंटेंशन भी यही था, लेकिन वो बहुत जल्दी ही बिल्कुल ही सॉर्ट ऑफ रोल बैक हो गया फॉर वेरियस पॉलिटिकल रीजंस एंड अदर रीजंस। जहाँ तक शनाख्ती बात है, आई थिंक we've all said a lot about it and it's pretty obvious कि ज़ाहिर है शनाख्ती प्रॉब्लम होंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे, बिकॉज हमेशा से शुरू से ही स्टेट ने, रियासत ने और चंद गवर्नमेंट्स ने और वो इंटेलिजेंसिया ने विच इज इन द सर्विस ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, उसने एक बड़ी होमोजेनस यूनिफॉर्मल आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की बेस्ड ऑन द उर्दू जबान एंड आर फेथ। ठीक है, और वो फेथ भी उनका कॉन्सेप्ट। तो आप मुझे बताएं, जब एक डाइवर्स पॉपुलेशन पे आप एक आर्टिफिशियल आइडिया ऑफ आइडेंटिटी या कल्चर थोप देंगे तो ज़ाहिर रिएक्शंस होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मेरी आर्काइव में एक किताब है व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1992। इट्स द पाकिस्तान स्टडीज बुक। इट वाज रिटन बाय अ प्रोफेसर in London, but it was being taught in certain public schools in Lahore and in Karachi in the 1990s, 1992 के बाद। उसमें एक चैप्टर है और उसके बारे में लिख भी सका हूँ काफी दफा। उसके लिए चैप्टर कॉल्ड द एनिमीज ऑफ इस्लाम, और उसके नीचे सब हेडिंग्स हैं, हिंदूज, क्रिश्चियंस, जूस वगैरह। और अगर आप इसी तरीके से आप पाकिस्तान स्टडीज किताब पढ़ें, और उसमें डॉक्टर साहब ने भी इस पे रिसर्च की है, एच नैयर हैं उन्होंने की है, और भी हैं, रुबीना सहगल हैं, एंड दे विल टेल यू कि दूसरी चीजें भी मसला है, नॉट ओनली रिलीजन का मसला। उसमें यही मसला है कि हाउ दे एक्सप्लेन वेरियस एथनिक ग्रुप्स इन पाकिस्तान। पश्तून भी उसी तरह एक्सप्लेन करते हैं जिस तरह अंग्रेज ने इनको सिखाया कि पश्तून जो है वो फैनेटिकल होता है, हार्ड वर्किंग, फैनेटिकल, वेरी जंगजू। पंजाब, हाँ जंगजू।
पंजाबी जो होता है वो मार्शल रेस है, वो प्रैग्मेटिक है, अपॉर्चुनिस्टिक है, ठीक है, उसको 3-4 जमीन दे दें, काम दे दें तो आपकी जेब में आ जाएगा। सिंधी जो होता है वो भंग पी के पड़ा रहता है, लेजी है, बिल्कुल। ठीक है। बलोच जो है वो केव्स में रहता है और कुछ नहीं करता, शहर वहर में नहीं जाता, वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। But when you come and when you go out and you meet Sindhis and Punjabis and Pashtuns and Baloch, and you find some amazing characters, extremely intelligent, empathetic, ठीक है, and you say यार ये क्या है? तो मेरा कहने का ये, अगर वो किताबें पढ़ी जा रही हैं, अब आप मुझे बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि a non-Muslim student is allowed to skip subjects like Islamiyat, fair enough, but मुझे बताएं, जब आपको इस तरह की पाकिस्तान स्टडीज में चीजें मिलेंगी, तो हिंदू स्टूडेंट हो, या क्रिश्चियन स्टूडेंट हो, या ज़ोरास्ट्रियन स्टूडेंट हो, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट हो, they don't have the right, they don't have the choice to skip that, right? They have to read it. इसी तरह काफी मैं स्टेट ओन कॉलेज में पढ़ा हूँ और स्टेट ओन यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ पाकिस्तान में, वहां मैंने देखा हाउ सिंधीज रिएक्टेड, हाउ बलोच यूज्ड टू रिएक्ट, कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है कि यार हमारा तो ये मजाक उड़ा रहे हैं, हमें तो रिप्रेस कर रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, इंस्टेड ऑफ गेटिंग और बाइंग द शनाख्त व्हिच द स्टेट इज सेलिंग देम, दे गो बैक टू देयर एथनिक रूट्स, एथनिक हिस्ट्री, एथनिक आइडेंटिटी, एंड दे बैंक ऑन दैट. तो वो उसको पकड़ लेते हैं. इसी तरह हमारे यहाँ इस्लामिक सेक्ट्स का भी है. एक पॉइंट आया था 80s में जब कहा जा रहा था कि यार ये देवबंदी का या सो कॉल्ड वहाबी का नैरेटिव बहुत प्रमोट किया जा रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज आर व्हाट इज कॉल्ड बरेलवीज. दे स्टार्टेड फीलिंग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भी अग्रेसिव हो गए. तो दैट्स व्हाट वी बीन डूइंग बाय क्रिएटिंग दिस आइडेंटिटी. एक होमोजेनस आइडेंटिटी बनाने के चक्रों में वी बीन क्रिएटिंग डिविजन्स, वी बीन क्रिएटिंग एंगर, polarization on an ethnic, sectarian, religious level, और हम सीख नहीं रहे. और ये मैं अगेन वापस आऊंगा, आई एम श्योर डॉक्टर साहब विल टॉक अबाउट दिस. ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, ये उसी चीज की कड़ी है. वी आर गोइंग बैक टू डूइंग द सेम थिंग. दिस इज वियर्ड रेट्रो माओइस्ट माइंडसेट ऑफ क्रिएटिंग, ऑफ फोर्स फीडिंग, ऑफ मोल्डिंग अ सिंगुलर क्या कहेंगे आइडेंटिटी मार के. एंड वी सीन व्हाट हैपेंड इन चाइना. जब माओ साहब ने करने की कोशिश की थी, ही ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड चाइना. बट वो हमारे अंदर है. हम वी विल कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, एंड दिस इज अनदर मिस्टेक.